السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم مولانا سعد کے متعلق جو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے اس فتوے کا ذکر کریں گے، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لاسٹ تک پوری ویڈیو دیکھیے گا، جبھی آپ کو بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ اور میرا ایک اور اصول ہے، بات میں پوری بتاتا ہوں، چاہے ویڈیو آدھے گھنٹے کی ہو جائے، چاہے 15 منٹ کی ہو، چاہے 10 منٹ کی ہو۔ تو آپ اگر اس ویڈیو کے اوپر آ ہی گئے ہیں تو برائے مہربانی پوری دیکھیے، اور ہو سکے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتا ہوں، آپ لاسٹ تک ہمارے ساتھ میں بنے رہیں۔ جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے بعض غلط نظریات و افکار اور قابل اشکال بیانات کے سلسلے میں ملک و بیرون ملک سے آمدہ خطوط و سوالات کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند کے اکابر اساتذہ اکرام اور جملہ مفتیان اکرام کے دستخط کے ساتھ ایک متفقہ موقف قائم کیا گیا تھا، لیکن اس تحریر کے اجرا سے قبل یہ اطلاع ملی کہ مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے ایک وفد گفتگو کے لیے دارالعلوم دیوبند آنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وفد آیا اور اس نے مولانا محمد سعد صاحب کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ رجوع کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ متفقہ موقف کی کاپی وفد کے ہمراہ مولانا محمد سعد صاحب کی خدمت میں ارسال کر دی گئی۔ پھر ان کی طرف سے اس کا جواب بھی موصول ہوا، لیکن مجموعی طور پر دارالعلوم دیوبند ان کی تحریر سے مطمئن نہیں ہوا، جس کی سردست کچھ تفصیل مولانا محمد سعد صاحب کے پاس خط کے ذریعے ارسال کر دی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند اکابر کی قائم کردہ جماعت تبلیغ کے مبارک کام کو غلط نظریات و افکار کی آمیزش سے بچانے اور اکابر کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے، نیز جماعت کی افادیت اور علماء حق کے درمیان اس کے اعتماد کو باقی رکھنے کے لیے اپنا متفقہ موقف اہل مدارس، اہل علم اور امت کے سنجیدہ حضرات کی خدمت میں ارسال کرنا ایک دینی فریضہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک جماعت کی ہر طرح حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مسلکاً و عملاً راہ حق پر قائم رہنے کی توفیق بخشے، آمین۔ نوٹ: اس تحریر کو علماء و خواص کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن بعض ذرائع سے سوشل میڈیا پر اس کی اشاعت ہو چکی ہے، اور اب اس کے معتبر ہونے کے سلسلے میں اس لیے اسے دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر شائع کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس وقت دنیا کے بہت سارے علماء حق اور مشائخ وغیرہ کی طرف سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے نظریات اور افکار کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند اپنا موقف واضح کرے۔ حال ہی میں بنگلہ دیش کے معتمد علماء اور پڑوسی ملک کے بھی بعض علماء کی طرف سے خطوط موصول ہوئے، اور اندرون ملک سے بھی دارالفتہ دارالعلوم دیوبند آئے ہوئے ہیں۔ ہم جماعت کے داخلی انتشار و اختلاف اور نظم و انتظام سے قطع نظر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے استفتاءات اور خطوط کی شکل میں مولانا محمد سعد کاندھلوی سے متعلق جو نظریات و افکار دارالعلوم دیوبند کو موصول ہو رہے ہیں، تحقیق کے بعد اب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے بیانات میں قرآن و حدیث کی غلط یا مرجوح تشریحات، غلط استدلال اور تفسیر بالرائے پائی جا رہی ہے۔ بعض باتوں میں انبیاء علیہ السلام کی شان اقدس میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں موصوف جمہور امت اور اجماع سلف کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں۔ بعض فقہی مسائل میں بھی وہ معتبر دارالافتاء کے متفقہ فتوے کے برخلاف بے بنیاد نئی رائے قائم کر کے عوام کے سامنے شدت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ نیز تبلیغی جماعت کے کام کی اہمیت وہ اس طرز پر بیان کر رہے ہیں کہ جس سے دین کے دیگر شعبوں پر سخت تنقید اور ان کا استخفاف ہو رہا ہے۔ پرانی دعوتی ترتیبوں کا رد و انکار لازم آ رہا ہے، نیز اس کی وجہ سے اکابر و اسلاف کی عظمت میں کمی بلکہ استخفاف پیدا ہو رہا ہے۔ ان کا یہ رویہ جماعت تبلیغ کے سابقہ ذمہ داران حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر خلاف ہے۔ مولانا محمد سعد صاحب کے بیانات کے جو اقتباسات ہم تک موصول ہوئے ہیں، جن کی نسبت ان کی طرف ثابت ہو چکی ہے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم اور جماعت کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کی مناجات کے لیے خلوت میں چلے گئے، جس سے بنی اسرائیل کے 5
5,88,000 افراد گمراہ ہو گئے۔ اصل تو موسیٰ علیہ السلام تھے، وہی ذمہ دار تھے، اصل کو رہنا چاہیے۔ ہارون علیہ السلام تو معاون اور شریک تھے۔ نقل و حرکت توبہ کی تکمیل و تزکیہ کے لیے ہے۔ توبہ کی 3 شرطیں تو لوگ جانتے ہیں، چوتھی شرط نہیں جانتے، بھول گئے۔ وہ کیا ہے؟ خروج۔ اس شرط کو لوگوں نے بھلا دیا۔ 99 قتل کرنے والے کی پہلی ملاقات راہب سے ہوئی، راہب نے اس کو مایوس کر دیا۔ پھر اس کی ملاقات ایک عالم سے ہوئی، عالم نے کہا تم فلاں بستی کی طرف خروج کرو۔ اس قاتل نے خروج کیا تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کے لیے خروج شرط ہے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ شرط لوگ بھول گئے۔ توبہ کی 3 شرطیں بیان کرتے ہیں، چوتھی شرط یعنی خروج بھول گئے ہیں۔ ہدایت ملنے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ دینی شعبے ہیں جہاں دین ہی پڑھایا جاتا ہے، اگر ان کا بھی تعلق مسجد سے نہیں تو خدا کی قسم اس میں بھی دین نہیں ہوگا۔ ہاں دین کی تعلیم ہوگی، دین نہیں ہوگا۔ اس اقتباس میں مسجد کے تعلق سے ان کا منشا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات انہوں نے مسجد کی اہمیت اور دین کی بات مسجد ہی میں لا کر کرنے کے سلسلے میں اپنے مخصوص نظریے کو بیان کرتے وقت کہی ہے، جس کی تفصیل آڈیو میں موجود ہے۔ ان کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ دین کی بات مسجد سے باہر کرنا خلاف سنت ہے، انبیاء اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ اجرت لے کر دین کی تعلیم دینا دین کو بیچنا ہے۔ زناکار لوگ تعلیم قرآن پر اجرت لینے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ میرے نزدیک کیمرے والا موبائل جیب میں رکھ کر نماز نہیں ہوتی۔ تم علماء سے جتنے چاہے فتوے لے لو، کیمرے والے موبائل سے قرآن کا سننا اور پڑھنا قرآن کی توہین کرنا ہے۔ اس میں گناہ ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے سے محروم کر دیں گے۔ جو علماء اس سلسلے میں جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، میرے نزدیک وہ علماء سو ہیں، ان کے دل و دماغ یہود و نصارہ سے متاثر ہیں، وہ بالکل جاہل علماء ہیں۔ میرے نزدیک جو عالم اس کے جواز کا فتویٰ دے، خدا قسم اس کا دل اللہ کے کلام کی عظمت سے خالی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ایک بڑے عالم نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا اصل میں اس عالم کا دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے، چاہے اس کو بخاری یاد ہو، بخاری تو غیر مسلم کو بھی یاد ہو سکتی ہے۔ ہر مسلمان پر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا واجب ہے۔ جو اس واجب کو ترک کرے گا اس کو ترک واجب کا گناہ ملے گا۔ مجھے حیرت ہے کہ پوچھا جائے تمہارا اصلاحی تعلق کس سے ہے؟ کیوں نہیں کہتے میرا اصلاحی تعلق اس کام سے ہے، میرا اصلاحی تعلق دعوت سے ہے؟ اس بات پر یقین کرو کہ اعمال دعوت تربیت کے لیے کافی نہیں بلکہ ضامن ہیں۔ میں نے خوب غور کر لیا، کام کرنے والوں کے پیر اکھڑنے کی اصل وجہ یہ ہے۔ مجھے تو غم ہے کہ ان لوگوں کا جو یہاں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے۔ خود اپنی دہی کو کھٹی کہنے والا کبھی تجارت نہیں کر سکتا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ جب ہمارے ایک ساتھی نے آ کر مجھ سے کہا مجھے 1 مہینے کی چھٹی چاہیے، مجھے فلاں شیخ کی خدمت میں اعتکاف کے لیے جانا ہے۔ میں نے کہا اب تک تم لوگوں نے دعوت و عبادت کو جمع نہیں کیا، تمہیں کم از کم 40 سال تبلیغ میں ہو گئے۔ 40 سال تبلیغ میں چلنے کے بعد ایک آدمی یوں کہے مجھے چھٹی چاہیے کیونکہ میں 1 مہینہ اعتکاف کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جو آدمی دعوت سے چھٹی مانگ رہا ہے عبادت کے لیے، وہ دعوت کے بغیر عبادت میں ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ میں صاف بات کہہ رہا ہوں کہ اعمال نبوت اور اعمال ولایت میں جو فرق ہے، یہ فرق صرف نقل و حرکت کے نہ ہونے کا ہے۔ میں صاف بات کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف دین سیکھنے کی تشکیل پر نہیں نکال رہے، اس لیے کہ دین سیکھنے کے تو اور بھی راستے ہیں۔ بس تبلیغ میں نکلنا ہی کیوں ضروری ہے؟ دین ہی تو سیکھنا ہے، مدرسے سے سیکھ لو، خانقاہ سے سیکھ لو۔ ان کے بیانات کے بعض اقتباسات بھی موصول ہوئے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا محمد سعد صاحب کے نزدیک دعوت کے وسیع مفہوم میں صرف تبلیغی جماعت کی موجودہ ترتیب ہی داخل ہے۔ صرف اسی کو وہ انبیاء اور صحابہ کے طریقے جوہد سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی خاص ترتیب کو سنت اور بعین ہی انبیاء کی محنت کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ جمہور امت کا متفقہ مسلک ہے کہ دعوت و تبلیغ ایک امر کلی ہے جس کی شریعت میں کوئی ایسی خاص ترتیب لازم نہیں کی گئی جس کے چھوڑنے سے سنت کا ترک لازم آئے۔ مختلف زمانوں میں دعوت و تبلیغ کی شکلیں مختلف رہی ہیں، کسی بھی دور میں دعوت کے فریضے سے بے اعتنائی نہیں برتی گئی۔ صحابہ کے بعد
تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہا، محدثین، مشائخ، اولیاء اللہ اور قریبی عہد کے ہمارے اکابر نے عالمی سطح پر دین کو زندہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ ہم نے اختصار کی وجہ سے چند باتیں ہی عرض کی ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں موصول ہو رہی ہیں جو جمہور علماء سے ہٹ کر ایک نئے مخصوص نظریے کے ان باتوں کا غلط ہونا بالکل واضح ہے، اس لیے ان پر تفصیلی کلام کی ہاں ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کئی بار خطوط کے ذریعے اور دارالعلوم میں تبلیغی اجتماع کے موقع پر بنگلہ والی مسجد کے وفد کے سامنے بھی اس پر توجہ دلائی گئی تھی، لیکن خطوط کا اب تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ جماعت تبلیغ ایک خالص دینی جماعت ہے جو عملاً و مسلکاً جمہور امت اور اکابر رحمہ اللہ کے طریقے سے ہٹ کر محفوظ نہیں رہ پائے گی۔ انبیاء کی شان میں بے ادبی، فکری انحرافات، تفسیر بالرائے، احادیث و آثار کی منمانی تشریحات سے علماء حق کبھی متفق نہیں ہو سکتے اور اس پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اسی قسم کے نظریات بعد میں پوری جماعت کو راہ حق سے منحرف کر دیتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بعض اصلاحی اور دینی جماعتوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ چکا ہے۔ اس لیے ہم ان معروضات کی روشنی میں امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد سعد صاحب کی کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ نظریات اگرچہ ایک فرد کے ہیں لیکن یہ چیزیں اب عوام الناس میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ جماعت کے حلقے میں اثر و رسوخ رکھنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ اہم ذمہ داران کو بھی ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کی قائم کردہ وہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے کی سعی کریں اور مولوی محمد سعد صاحب کے جو غلط افکار و نظریات عوام الناس میں پھیل چکے ہیں ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر ان پر فوری قدغن نہ لگائی گئی تو خطرہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر لے گا۔ ہم سب دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی جماعت کی حفاظت فرمائے اور اکابر کے طریقے پر اخلاص کے ساتھ جماعت تبلیغ کو زندہ جاوید اور پھلتا پھولتا رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو ایک اور نوٹ نیچے لکھا ہوا ہے اسی فتوے میں۔ نوٹ: پہلے اس طرح کی نامناسب باتیں تبلیغی جماعت میں شامل بعض افراد کی طرف سے ہوئی تھیں تو اس دور کے علماء دین مثلاً حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ان کو متنبہ کیا تو ان حضرات نے اس کا تدارک کیا، مگر اب خود ذمہ دار ہی اس طرح کی باتیں بلکہ اس جیسا اقتباسات سے واضح ہے کر رہے ہیں اور ان کو توجہ دلائی گئی مگر وہ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، جس کی بنا پر لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے اس فیصلہ اور فتوے کی تصدیق کی جاتی ہے۔ نعمت اللہ غفر اللہ۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ فتویٰ اور یہ باتیں بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اگر آپ بھی اس فتوے کو دیکھنا چاہتے ہیں، خود اپنے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پہ جائیے یا کروم براؤزر پہ جائیے اور وہاں لکھیے مولوی محمد سعد صاحب کا بیان سننا کیسا ہے، تو 2 نمبر پر یہ ویب سائٹ آ جائے گی اور وہاں سے پورا PDF بنا ہوا ہے، آپ PDF میں اس کو خود لوڈ کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں، اس کو خود پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی باتیں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سچے پکے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔